سوچ انسان کی وہ صفت ہے جس نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اسی سوچ سے دانشوروں، مفکروں اور نقاشوں نے اس دنیا میں رنگ بھرے ہیں۔ یہی وہ سوچ ہے جس سے نیوٹن، آئنسٹائن اور دوسرے سائنسدانوں نے قدرت کے بے شمار پرسوز رازوں کو افشاں کیا ہے۔ لیکن قدرت کی بھی یہی عجیب ستم ظرفی ہے کہ یہی سوچ انسان کے لیے سہانے روح اور اس کے دماغ کے لیے اذیت ناک عذاب بن جاتی ہے۔ اور یہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ سوچ اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے۔ جب انسان اوور تھنکنگ کرتا ہے، وہ مسلسل بلا وجہ بے مقصد اور بے اختیار دماغ میں پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ فضول، بے تکی اور پریشان کن ہوتی ہے، اور اسی طرح دماغ سے چمٹ جاتی ہے کوئی سوچ کہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہوتا۔ یہی نہیں بلکہ ان سوچوں کے تابع لوگ ایسے کام اور ایسی حرکتیں بار بار کرنے لگتے ہیں جو ان کی سوچ ہی کی مانند بے معنی، بے مقصد اور پاگل پن کے مشابہ ہوتی ہے۔ تعجب یہ ہے کہ انہیں خود اپنی اس کیفیت اور حرکات کا شدت سے احساس ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہ کریں، مگر ان سوچوں نے انہیں ایسا جکڑا ہوتا ہے کہ وہ ان کے پنجے سے نکل ہی نہیں پاتے۔ ماہرین نے سوچ بھری اس بیماری کا نام OCD جو ہے وہ خیالات کا تسلسل و تکرار رکھا ہے۔ اور نوجوانوں کی بے بسی اور خوف، دور جدید میں یہ بیماری اس قدر عام ہو گئی ہے کہ اس کا جاننا اور سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناواقفیت کی بنا پر ہم ان مظلوم لوگوں کو ہر وقت یہی تلقین کرتے رہتے ہیں کہ سوچنا چھوڑو، فکر کرنا چھوڑ دو، مگر کسی نے انہیں نفسیاتی بیمار سمجھ کر انہیں معقول علاج کرانے کی ترغیب نہیں دی۔ OCD کی یہ بیماری کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے، اکثر یہ نوجوانی کی عمر میں ہی ہوتی ہے، چونکہ اس عمر میں ندامت، ڈر، شرم زیادہ ہوتی ہے، اس لیے نوجوان اپنی بیماری کو چھپاتے، کسی سے اپنی بے بسی کا ذکر نہیں کرتے، مگر جب یہ بیماری جو ہے وہ حد سے بڑھ جاتی ہے اور ان کی عجیب و غریب جو ہیں حرکتیں چھپائے نہیں چھپتی، گھر والوں کو آخرکار جو ہے وہ پھر اس چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ پہلے تو اپنے والدین کو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، لیکن جب یہ حرکتیں جو ہیں وہ پاگل پن کی حد تک پہنچ جاتی ہیں تو پھر مجبوراً ڈاکٹروں سے جو ہے وہ رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اسی بیماری میں فضول سوچیں مختلف انداز میں جو ہے وہ آنے لگتی ہیں۔ ناخوشگوار اور نفرت انگیز سوچ، ایک ہی لفظ یا ایک ہی فکرہ جو ہے بار بار دماغ میں آتا ہے۔ عجیب فلسفانہ سوچ، مثلا آنکھیں کیوں گھومتی ہیں، ہم کیوں پیدا ہوئے، بار بار کچھ کر بیٹھنے کی خواہش، جیسا کہ چھت سے چھلانگ لگا دوں، چھری لے کر خود کو یا کسی کو مار دوں۔ یہ خواہشات یا یہ سوچیں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ وہ بے بس جو ہے وہ بس کے پاس یا کچن یا چھت کے نزدیک نہیں جاتے، مبادا کہ وہ یہ عمل جو ہے وہ کر نہ بیٹھیں۔ ان کی سوچ تصاویر اور فلموں کی طرح دماغ میں گھومتی ہے۔ ناخوشگوار نفرت انگیز سوچ جو ہے وہ ان کے ذہن میں آتی ہے، اور جو ہے وہ اس بیماری سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ان مسائل یعنی وہموں و خیالات کا سامنا کریں۔ یہ آپ کو سننے میں عجیب سا لگے گا، مگر اس سے اپنے خیالات پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ اپنے مسائل کو بول کر ریکارڈ کر لیں، انہیں بار بار سنیں یا انہیں لکھ لیں اور بار بار پڑھیں۔ آپ کو یہ باقاعدگی سے روزانہ تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے کرنا ہوگا، جب تک کہ آپ کی گھبراہٹ کم نہ ہو جائے۔ ذہنی دباؤ سے نجات پانے کی جو ہے نا کوشش کریں، مگر دماغ کو سوچنے سے روکنے کی کوشش نہ کریں، اور نہ ہی ان مسائل سے نجات پانے کے لیے کسی نشہ آور چیز کا استعمال کریں۔ اگر آپ کے خیالات آپ کو مذہبی اعتبار سے پریشان کرتے ہیں، مذہب کے حوالے سے آپ کو جو ہے برے خیالات آتے ہیں، تو کسی عالم سے بات کر کے یہ معلوم کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کے خیالات اداسی اور OCD کی وجہ یعنی وہمی خیالات کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ کسی ذہنی دباؤ والی صورتحال میں کافی وقت تک رہے تو آہستہ آہستہ وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کی گھبراہٹ کم ہو جاتی ہے۔ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس علاج میں مریضوں کو ان حالات کا سامنا کروایا جاتا ہے جن میں وہ اس کو وہم ہوتے ہیں، مثلا گرد و آلود چیز کو چھونا، لیکن اس کے تقاضے پہ عمل کرنے سے روکا جاتا ہے، مثلا بار بار ہاتھ دھونا۔ جب تک اس کی گھبراہٹ کم نہ ہو جائے، اس علاج کو اچانک پورا کرنے کے بجائے بتدریج کم کرنا بہتر ہے۔ ان چیزوں کی فہرست بنائیں جن سے آپ کو بہت گھبراہٹ ہوتی ہے یا جن سے آپ دور رہتے ہیں۔ ان حالات یا خیالات کو اپنی فہرست میں سب سے نیچے رکھیں جن سے آپ کو سب سے کم گھبراہٹ ہوتی ہے، اور ان کو اوپر رکھیں جن سے آپ کو سب سے زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ان حالات کا سامنا کریں جن سے آپ کو سب سے کم گھبراہٹ ہوتی ہے، اور پھر ان چیزوں کی طرف آئیں جن سے زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اگلے درجے پہ اس وقت تک نہ جائیں جب تک اس سے نچلے والے درجے میں گھبراہٹ کم نہ ہو جائے۔ مثلا میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ خود اپنا علاج خود کریں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ غلط خیالات آ رہے ہیں، ہمیں انسان کو اللہ پاک نے جو ہے وہ
اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہمیں یہ سمجھ ہے کہ کیا غلط ہے کیا نہیں۔ جب اگر ہم کچھ غلط سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مائنڈ بھی یہ ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو یہاں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کچھ غلط سوچ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، تو اپنا علاج خود کریں۔ اس ٹائم جو ہے وہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، اس سے آپ کے ذہن کو سکون ملے گا، اور بے شک دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ پاک کے ذکر میں ہی ہے۔ اپنے رب کو جو ہے وہ پائیں، اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہو، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ اس کنڈیشن سے جو ہے وہ خود کو باہر لے آئیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہو۔ اگر ہیلپ فل رہا ہے تو پلیز میری موٹیویشن کے لیے ایک لائک اور ایک سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک